الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. گرامی قدر سامعین، انتہائی مبارک و مقدس مہینہ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر دیکھنا نصیب فرمایا. یہ مہمان مہینہ ہے. امام الانبیاء صحابہ کے مجمع میں تشریف فرمائے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا مہمان آ گیا، مہمان آ گیا. صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر کون سا مہمان؟ آپ نے فرمایا رمضان المبارک آ گیا، مہمان آ گیا. مہمان کی مہمان نوازی اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان آتے رہتے ہیں. ہر مہمان کے حیثیت کے مطابق ہمارا اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے. کوئی بڑی حیثیت کا مالک ہوتا ہے، کوئی متوسط حیثیت کا مالک ہوتا ہے، کوئی درمیانی حیثیت کا مالک ہوتا ہے. اور امام الانبیاء کا ارشاد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے مراتب کے مطابق ان کے ساتھ پیش آؤ. جس طرح اللہ نے انہیں مرتبے دیے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ پیش آؤ. رمضان المبارک تو بہت بڑا مہمان ہے. اس کی مہمان نوازی کیا ہے؟ عام مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جو ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہم تو ہر چیز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ہم اس کے سامنے رکھیں. اب رمضان کی مہمان نوازی کیا ہے؟ رمضان کی مہمان نوازی یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، تراویح کی نماز پڑھی جائے، فرائض پڑھے جائیں،
نوافل پڑھے جائیں، تسبیحات کی جائیں، زبان کی حفاظت کی جائے، آنکھ کی حفاظت کی جائے، کانوں کی حفاظت کی جائے، یہ ہے رمضان المبارک کی مہمان نوازی۔ یہ ہے نا، غصے کو قابو میں رکھا جائے، صبر کیا جائے، دعائیں کی جائیں، لوگوں کو معاف کیا جائے، خود اللہ سے معافیاں مانگی جائیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مولا آ گیا ہوں مجھے معاف کر دے۔ اللہم انکا عفو کریم، مولا تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اے بخشنے والے آج مجھے بھی معاف کر دے۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم اپنے مالک کے سامنے یہ دعائیں ڈالیں گے، اللہ مہمان مہینے کی برکت سے ہمیں معاف بھی کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے مہمان مہینے کی مہمان نوازی اس کے مرتبے کے مطابق کرنی ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ آپ ارادہ کریں گے، اللہ رب العزت توفیق بھی دے دیں گے۔ رمضان المبارک کی عظمت خود رمضان سے واضح ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی عظمت رمضان سے واضح ہو جاتی ہے، اور رمضان یہ را میم ضاد سے بنا ہے رمضان، اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اور رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، رمضان کا معنی ہوتا ہے سوختہ۔ کیا مطلب؟ جلانا، جلانا۔ جیسے لوہے کو زنگ جب لگ جاتا ہے لوہے کو، تو اس زنگ کو اس لوہے سے ختم کرنے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، آگ اسے جلا دیتی ہے، پھر وہ زنگ اس سے اتر جاتا ہے، لوہا باقی رہ جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کا معنی ہوتا ہے سوختہ، جلا دینا، اور رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی جیسے آگ چیز کو راکھ کر دیتی ہے، آگ چیز کو ختم کر دیتی ہے، بالکل مٹا دیتی ہے چیز کو، رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں جیسے آگ چیز کو ختم کر دیتی ہے، رمضان مومنوں کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں جیسے آگ چیز کو ختم کر دیتی ہے نا، ایسے ہی رمضان المبارک کا یہ مہمان مہینہ مومنوں کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ۔ پھر بعض علماء نے کہا رمضان رمضان سے، رمضان سے کیا مطلب؟ رمضان کا کیا؟ موسلا دھار بارش۔ یہ رمضان کا معنی ہے موسلا دھار بارش۔ دیکھو جب بارش رک جاتی ہے نا، کئی عرصے تک بارش نہیں ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز مرجھا جاتی ہے، درخت، پتے، پہاڑ، گھاس، بلڈنگیں، اوپر مٹی پڑ جاتی ہے، مرجھائی۔ لیکن جب موسلا دھار بارش پڑنے لگ جاتی ہے نا، تو ہر چیز نکھر نہیں جاتی ہے، درخت، پتے، گھاس، پہاڑ، بلڈنگیں صاف جی نکھر جاتی ہے۔ تو رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں اس قدر برستی ہیں، اس قدر برستی ہیں کہ جیسے عام بارش جب پڑتی ہے تو ہر چیز کی صفائی کر کے رکھ دیتی ہے، رمضان میں اللہ کی رحمتیں اتنی برستی ہیں کہ سارے گناہوں کو سمیٹ کر لے جاتی ہیں، اتنی۔ اور دیکھیں جیسے یہ بارش برستی ہوئی نظر آتی ہے نا، رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ اس میں رحمتیں اللہ کی برستی ہوئی ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے،
کیسے؟ 29 شعبان ہے، مسجد میں وہی 2 صفیں ہیں، 3 صفیں ہیں، جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو مسجد انسانوں سے بھرنے لگ گئی. ایسے ہی ہے نا، بھرنے لگ گئی مسجد. یہ وہ رحمت نظر نہیں آ رہی، وہ انسانوں سے بھرنے لگی. مسجد کم دامنی کی شکایت کرنے لگی. لوگ برآمدوں میں ہیں، دلال میں ہیں، سڑکوں میں صفیں بچھنے لگی. جس نے پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے بھی قرآن پکڑ لیا، اور جس نے سارا سال نماز نہیں نہ پڑھی وہ بھی آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح آنے لگ گئی، وہ بھی ذکر کرنے لگ گیا. اللہ اکبر. تو رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مومنوں کے گناہوں کو سمیٹ کر لے جاتا ہے، سمیٹ کر لے جاتا ہے. بڑا مبارک مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے، اور بڑی خوش نصیبی ہوگی ان لوگوں کی جو رمضان المبارک کی برکات کو لوٹ لیں. بہت خوش نصیب ہیں وہ، اور بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی گھڑیاں پائیں اور فائدہ نہ حاصل کر سکے. بالکل یاد رکھنا، جیسے اگر رمضان میں نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں نا، فرض کے برابر، اور ایک نیکی کو اللہ 70 کے برابر کر دیتے ہیں، تو گناہ بھی اسی اعتبار سے ہے، گناہ بھی اسی اعتبار سے ہے. جو لوگ رمضان میں گناہ کریں گے نا، وہ گناہ بھی اسی اعتبار سے ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ رب العزت نے اتنے انعامات سے نوازا ہے تو دوسری طرف سزا بھی اتنی سخت ہوگی. اس کا ذرا خیال رکھنا ہے. اس لیے رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے. اس میں ہم نے اپنے اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، معافیاں مانگنی ہے. اور اس کا پورا مہینہ ہر وقت، چاہے دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، بس ہر وقت بڑا متبرک ہے. بہت جس وقت آئیں نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، تسبیحات. 4 کام تو رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا. کتنے کام؟ 4 کام. امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ سے 2 کام تو بہت لازمی کرنے ہیں، اور 2 کام اگر کریں گے تو اللہ بڑا خوش ہو جائے گا. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام جو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا رمضان میں پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنے اللہ کے سامنے یہ سوال کرنا ہے، اللہم اجرنی من النار، مولا مجھے اپنی آگ سے بچا دے. کثرت سے یہ کہنا ہے، مولا مجھے اپنی آگ سے بچا دے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، مولا مجھے اپنی آگ سے بچا دے. یہ کثرت سے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان کے کاموں میں کی کثرت سے. اور دوسرا جو کثرت سے اللہ سے سوال کرے، اللہم انی اسألک الجنہ، مولا مجھے اپنی جنت دے دے. یہ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، مولا مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، مولا مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، مولا مجھے اپنی جنت عطا کر دے، مولا میرے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے. یہ امام الانبیاء نے فرمایا ہر صورت میں یہ 2 کام کرنے ہیں. اور دوسرے 2 کام کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ ورد کرنا. اور نمبر 4 استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا. کیا؟ پہلی چیز اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی، مولا مجھے جہنم سے بچا دے. جنت کا سوال کرنا چلتے پھرتے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہو پھر آپ کو نہیں، آپ گاڑی میں چل رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل پر چل رہے ہیں، آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، جی آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنا ہے، مولا اللہم اجرنی من النار، اپنی آگ سے بچا دے. اللہم انی اسألک الجنہ، مولا میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنا. مولا
میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. مولا تیری وہ ذات ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو زندہ اور ہر چیز کو زندہ رکھنے والی ہے. مولا لوٹ کر بھی تیری طرف جانا ہے، مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے. امام الانبیاء نے فرمایا یہ 4 کام بڑے کثرت کے ساتھ کرنے ہیں جی، بہت کثرت کے ساتھ. امام الانبیاء نے فرمایا یہ 4. تو رمضان اس اعتبار سے بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. میں نے آج یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان اس کے متعلق کچھ بتا دوں، اور دوسری چیز ہے رمضان کا جو عمل ہے روزہ اس کے متعلق بتا دوں، اور تیسرا روزہ دار صائم روزہ رکھنے والا اس کے متعلق کچھ بتا دوں. تو رمضان کے متعلق تو جو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں نا، اتنی بہت ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ روزہ دار. رمضان المبارک کے مہینے کا جو عمل ہے وہ روزہ، اور یہ روزہ یہ کتنا عظیم عمل ہے. امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے فرمایا روزہ دار بالکل عصر کے وقت اس سے پہلے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہے. معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے کیا آتی ہے؟ بو آتی ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. امام الانبیاء نے فرمایا روزہ دار کے منہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے نا، عرش والے کو مسک سے زیادہ پسندیدہ ہے. مسک خوشبو، مسک خوشبو سے زیادہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں جی. وہ کستوری جو ہوتی ہے اصل، کتنے لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ کستوری؟ کبھی دعائیوں میں پڑتی تھی نا حکیم کسی زمانے میں، وہ صرف دعائیوں کی ڈبی کھولتے تھے نا تو پورے گھر میں وہ کستوری کی خوشبو مہک جایا کرتی تھی. وہ دعائیوں میں تو اصل کستوری کیا ہوگی؟ امام الانبیاء نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے، کستوری سے زیادہ. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے یہ من امر المحبت ہے، یہ چیز من امر المحبت ہے. کیا مطلب؟ یہ ایک محب ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے. ایک محبت کرنے والا ہوتا ہے، ایک جس سے محبت کی جاتی ہے. محبت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے محبوب کہا جاتا ہے. یہ کبھی مجازی بھی محب ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں جی. دنیا میں دیکھتے ہیں ہم نا، ایک جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کے عیب بھی اس کو ہنر لگتے ہیں، ہنر لگتے ہیں، اس کے عیب بھی اس کو ہنر لگتے ہیں. بس جس سے انسان محبت کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی غلط باتیں بھی اس سے اچھی لگتی ہیں. وہ یوں ہی سمجھتا ہے جیسے موتی جھاڑ رہے ہیں. غلط باتیں ہیں نا، پتہ ہے، بالکل پتہ ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادائیں اسے پسند ہیں، اس کی ہر چیز اسے پسند ہے، اس کی بے عیب چیزیں، غلط چیزیں بھی اسے پسند ہوتی ہیں. یہ علماء نے لکھا ہے من امر المحبت. یہ تو دنیا ہے نا، اسی لیے اس چیز کو سامنے رکھیے. امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزہ دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ محب بن جاتا ہے، اللہ محب بن جاتا ہے، روزہ دار محبوب بن جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے منہ کی بو ہے نا، یہ تمہاری نظروں میں ہوگی، ہماری نظروں میں تو کستوری سے زیادہ اعلی ہے، کستوری سے زیادہ اعلی ہے. اللہ. پھر اگلی حدیث سنیں اس پر. حدیث امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا
جب ساری مخلوقات دوبارہ ایک دفعہ تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی نا، ختم ہو جائے گی ساری دنیا، کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، یہاں تک کہ وہ اسرائیل، اسرافیل، میکائیل سب ختم ہو جائیں گے، سب، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جب دوبارہ اللہ امر کریں گے نا ساری مخلوق کو اٹھو، لوگ اپنی قبروں سے باہر ایسے نکلیں گے جیسے زمین کا سینہ پھاڑ کے پودا باہر نہیں نکلتا۔ یہ زمینداروں سے پوچھو، جب دانہ پھینکتے ہیں زمین میں، پھر اس دانے کا سینہ اللہ پھاڑتے ہیں، جی وہ دانے کا پیٹ پھٹتا ہے، زمین کا سینہ پھاڑ کے جیسے انگوری باہر نہیں آتی، ساری کائنات ایسے باہر آئے گی انسان۔ اور جو روزہ دار ہوں گے نا، امام الانبیاء نے فرمایا، وہ جب اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، ان کے منہ سے اس وقت کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، حقیقت میں اس وقت کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور باقی مخلوق انہیں پہچان جائے گی کہ یہ تو روزہ دار ہیں۔ اس وقت لکھا، خود ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو روزہ دار ہے، جو دنیا میں روزہ رکھا کرتا تھا۔ جی ایمان کی حالت ہو اور پھر بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھے، اس وقت لوگ یہ خواہش کریں گے کاش کہ دنیا کی زندگی جتنی اللہ نے عطا کی تھی ہم پوری زندگی روزے رکھتے، پوری زندگی روزے رکھتے۔ یہاں 8، 10، 15 گھنٹے کا روزہ رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، پھر محبت سے نہیں رکھتے، اس کو بوجھ سمجھ کے رکھتے ہیں۔ محبت کرنی ہے روزے سے، محبت کرنی ہے، محبت کے ساتھ رکھنا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جس وقت امام الانبیاء نے فرمایا قبروں سے باہر نکلیں گے نا ساری دنیا پہچان جائے گی یہ تو روزہ دار ہے، یہ روزہ دار ہے۔ اگلی بات سنیں، اگلی بات امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا 50، قرآن خود کہتے ہیں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت والا۔ 50,000 سال تو دنیا کی عمر بھی نہیں ہے، اور خود قرآن نے کہا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جی اللہ اکبر۔ سورج سوا نیزے پر ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین لوہے سے زیادہ گرم ہوگی، تپتا ہوا لوہا ہوگی، سوا نیزے پر سورج ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کے نیچے روزہ داروں کے لیے دسترخوان بچھائیں گے، اور اپنے عرش کے نیچے روزہ داروں کے لیے دسترخوان ہوگا، اور پھر اعلان کریں گے فرشتے جو روزہ دار لوگ ہیں نا وہ آ جائیں، اللہ کا دسترخوان ہے آج، اللہ دسترخوان۔ اللہ کہیں گے دنیا میں میرے لیے بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، صبر کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، آج اجر لے لو۔ صرف روزہ دار اس دسترخوان پر ہوں گے، دوسرے جو لوگ ہوں گے نا وہ دھاڑے مار مار کر روئیں گے، کاش کہ دنیا میں ہم بھی روزہ دار ہوتے، ہم بھی روزہ رکھتے۔ اور روزہ بھی طریقے سے رکھنا ہے، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا ہی بندہ رہے، نہ آنکھ کی حفاظت ہے، نہ کان کی حفاظت ہے، گانے بھی سن رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، موبائل بھی دیکھ رہا ہے، جی ایک طرف بوری میں ڈال رہا ہے دوسری طرف سے سوراخ کھلا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، روزہ پھر روزہ، اللہ اکبر، روزہ پھر طریقے سے ہو۔ جب روزہ رکھنا ہے تو ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا، تبھی تو روزے کا فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی کچھ لوگ بھوکے اور پیاسے بس ہوتے ہیں، اس سے زیادہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غیبت کر لی، کسی کو گالی دے دی، بدنظری کر لی، کوئی گانے سن لیے، کوئی شیطانی عمل کر لیا، نہیں۔ جب روزہ رکھنا ہے تو پھر صحیح رکھنا ہے، پھر اس کی تب اس کی افادیت حاصل ہوگی نا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا روزہ دار، سنیے، روزہ دار جب روزے کی حالت میں کوئی دعا کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، اللہ حاملین عرش، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں روزہ دار کی دعاؤں پر آمین کہو،
آمین کہو روزہ داروں کی دعاؤں پر۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار بندہ پھر دعائیں کرتا ہے، دعائیں، حاملین عرش وہ فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور آمین کہنے کی ڈیوٹی ان کی کس نے لگائی ہے؟ عرش والے نے لگائی ہے، اللہ نے لگائی ہے کہ میرے بندے روزے کی حالت میں دعائیں کر رہے ہیں اور تم نے ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، تاکہ تمہاری یہ آمین بھی ان کے نام اعمال کے اندر لکھی جائے، ان کے نام اعمال کے اندر لکھی جائے۔ اللہ تو یقین کیجئے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ اس میں صرف اور صرف بہانے تلاش کرتے ہیں۔ رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کوئی آئے، بس بہانہ آئے، اللہ کہتے ہیں آئے ہم اس کی مغفرت کر دیں، آئے اور ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ دیکھو اللہ کی رحمت پورا سال کم ہوتی ہے، پورا سال کم ہوتی ہے اللہ کی رحمت۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے سانس کا آنا اور جانا، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کو سانس آنے اور جانے میں رکاوٹ ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے جو پورا سال اللہ ہوا چلا رہے ہیں، اللہ پانی دے رہے ہیں۔ یہ پورا سال اللہ کی رحمت کم نہیں ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے اس مہینے میں رحمت کناروں سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ جو ساحل سمندر پر کراچی آپ نے کوئی لوگ گئے ہوں دیکھا ہو، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نوجوان، وہ آگے چلے جاتے ہیں، وہ لہریں آتی ہیں نا، کچھ لہر یہاں تک تو کچھ کمزور ہوتے ہیں، وہ پیچھے ہوتے ہیں کہ لہر آ گئی تو پھر وہ بھاگتے ہیں تو لہر پھر بھی ان کے پاؤں تک پہنچ جاتی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ رمضان میں پورا سال اللہ کی رحمت بھری ہوتی ہے، رمضان میں کناروں سے باہر نکل کر لوگوں کے قدموں کو چھونے لگ جاتی ہے۔ آؤ وہ فرق کتنا ہے، لوگوں کے قدموں کو اللہ کی رحمت چھونے لگ جاتی ہے کہ بہت عظیم مہینہ ہے، آ جاؤ پھر آ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے معافی کے فیصلے کر دیے، آؤ تو صحیح نا۔ اب وہ رحمتیں پاؤں کو چھونے لگ جاتی ہیں۔ پھر اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی ہے جو رحمت پاؤں کو چھونے لگ جائے اور وہ لوٹ کر بھی اس رحمت کی طرف نہ دیکھے، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہے؟ تو یہ دیکھیے بڑا عظیم مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے۔ میں نے بتایا نا رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے جیسے آگ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، سوا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ رمضان کو رمضان بھی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ بھی انسانوں کے گناہوں کو، مومنوں کے گناہوں کو مٹا کے ختم کر دیتا ہے، مومنوں کے گناہوں کو مٹا کے ختم کر دیتا ہے۔ اور امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں مومنوں کے اعمال کو اوپر جانے کے لیے، اور فرشتوں کو کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، اب جو بھی کوئی عمل کرے گا۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ہر آسمان پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور اللہ نے اس کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ کسی بندے کے عمل میں یہ گناہ ہونا، اس کے عمل کو اوپر نہیں جانے دینا، یہ اللہ نے۔ لیکن یہ رمضان کی برکت ہے، اللہ آسمان کے سارے فرشتوں کو کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اب جو بندہ بھی جس قسم کا عمل کرے گا اسے اوپر آنے دو، وہ اوپر چلا جاتا ہے، وہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے نا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پھر اللہ اس روزہ دار کو وہ کام کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا جو کام اسے جہنم کی طرف لے جائے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پھر یعنی اللہ روزہ دار سے ایسے کام کرواتے ہیں نا جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن ہم اللہ سے مانگے تو صحیح نا، مانگے تو صحیح، ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، ہم اللہ کے قریب آئیں گے کیسے؟ ہم ایک قدم آئیں گے اللہ دو قدم آئیں گے، ہم چل کے آئیں گے اللہ بھاگ کر آئیں گے۔ دنیا میں ایسی ہوگا، ہم ایک قدم اللہ دو قدم، ہم چل کے اللہ بھاگ کر آئیں گے۔
روزانہ اللہ ہر رات کو یہ اعلان نہیں کرتا حال میں مستغفر، روزانہ کوئی لیلۃ القدر نہیں ہے، روزانہ لیلۃ القدر ہے مومن کے لیے، ہر دن عید ہے اور ہر رات شب برات ہے مومن کے لیے، ہر رات لیلۃ القدر ہے، اللہ ہر رات یہ اعلان کرتے ہیں روزانہ حال میں مستغفر، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا کہ منانے کے لیے آگے ہوں، یہ اللہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا منانے کے لیے آگے ہوں، اللہ تو یہ آج اللہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کل ہم کہیں گے، جی کل ہم کہیں گے مولا ایک مرتبہ سن لے، اللہ کہیں گے نہیں، 1000 سال کے بعد اللہ جواب دیں گے کہ قرآن ہے 1000 سال کے بعد، پھر اللہ کیا کہیں گے، ذلیل ہو کے اس کے اندر پڑا رہے، لوگ کیا کہیں گے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سن لیتے، مان لیتے، عقل کو استعمال کر لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے، اہل جہنم میں سے نہ ہوتے، تو یہ تو بڑی عظمت والی گھڑیاں ہیں، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، روزہ دار کا کتنا مقام ہے کہ اس کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ محبوب ہے، کستوری سے۔ اور روزہ کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، روزہ رکنے کا نام ہے، رکنے کا نام ہے، کس سے، حلال چیزوں سے، حلال، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، جمع حلال ہے، یہ حلال چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جب حلال چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے تو حرام چیزوں سے تو بطریق اولا رکنا ہے، پھر ہم نے جب روزے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو حرام کو تو بطریق اولا ہم چھوڑ دیں گے۔ جو بندہ روزے میں حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے لگ جائے وہ عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے؟ وہ تو بے وقوف ہے، وہ عقل مند تو نہیں میرے بھائی۔ حلال چیزوں کو چھوڑ کر، پینا حلال ہے، کھانا حلال ہے، یہ حلال چیزوں کو چھوڑ کر وہ حرام کے پیچھے چلا جائے تو پھر امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بھوکا اور پیاسا رہنے کے ماں سوا کوئی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے جو مقرر کرتا اصول ہیں، ضوابط ہیں، قانون ہیں، اس کی پاس تو رکھا نہیں ہے اس نے۔ اس لیے روزہ حرام چیزوں سے رکنے کا نام ہے، اور اجر کتنا ہے؟ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اللہ کیا کہتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ کیا مطلب اس کا؟ روزہ امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے، نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے، اور صدقات و خیرات اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں کیوں خاص فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کا خود بدلہ دوں گا، باقی چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جو امام الانبیاء نے سمجھایا وہ یہ ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، او لوگو جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی، وہ کبھی غیر اللہ کے لیے کی گئی ہیں۔ سجدہ اگر اللہ کو کیا گیا ہے تو سجدہ قبر کو نہیں کیا گیا، بولو۔ قربانی اگر اللہ کے لیے کی گئی ہے تو لبیک یا عزا کے لیے نہیں کی گئی۔ جتنی عبادتیں ہیں سب غیر اللہ کے لیے کی گئی ہیں، معاذ روزہ ایسی عبادت ہے۔ بھوک ہڑتال کی بات میں نہیں کرتا، بھوک ہڑتال ایک الگ چیز ہے، بھوک ہڑتال ایک الگ چیز ہے۔ روزہ یہ کبھی بھی قربت حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کے لیے نہیں رکھا گیا، اور یہ چونکہ تربیت کا مہینہ ہے، رمضان تربیت کا مہینہ ہے، پورا سال ہم یہ بتاتے ہیں لوگوں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی معز مذل موتی مانے کوئی نہیں ہے، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پورا سال سنتے ہو نا، قرآن بھی تو کہتا ہے، قرآن بھی۔ پھر یہ تربیت کا مہینہ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تربیت حاصل کر، کیوں؟ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے
ایک بندہ ہے جائے تہانے میں سخت پیاس لگی ہوئی ہے، ایک گھونٹ پانی کا پی لے اور دسترخوان پر روزہ داروں کے ساتھ بیٹھ جائے، بولو کوئی اسے کہے گا کہ تو نے روزہ نہیں رکھا؟ یہ روزہ نہیں ہے، اسے جاننے والا کون ہے؟ بولو۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت۔ اللہ کہتے ہیں رمضان میں اگر مجھے یہ پتا ہے نا کہ تیرے حلق سے ایک گھونٹ پانی نیچے چلا گیا ہے اور میری ذات کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پورے 11 مہینے بھی میں اسی طرح دیکھتا ہوں، میں اسی طرح دیکھتا ہوں، پورے 11 مہینے بھی مجھ سے مانگا کر، آیا کر میرے پاس، سوال کیا کر مجھ سے، مانگا کر، اجیب دعوت الداع اذا دعانی۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو بے بس، بے کس، لاچار، مجبور، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہم بے بس، بے کس، لاچار، مجبور کی پکاروں کا جواب دیا کرتے ہیں ہم، ہمارے پاس آیا کرو، آیا کرو۔ اگر رمضان میں ایک قطرہ تیرے حلق سے نیچے جاتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں تو باقی 11 مہینوں میں تجھے نہیں دیکھتے۔ یہ تربیت اللہ دے رہے ہیں، تربیت۔ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اب پورے 11 مہینے یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ نہ ہو کہ باقی مہینوں میں تو کہے میری تو سنتا نہیں ہے، اس کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ توحید اللہ نے کہا میری نہیں کرنی ہے۔ میں کیوں نہیں سنتا؟ میں نے تو تجھے بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جملہ پڑھا کبھی؟ پڑھا کرو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کتنے جہان ہیں؟ یہ دنیا ایک جہان ہے، ہر آسمان پر، ہر زمین کے نیچے الگ جہان ہے، پھر اس میں مخلوقات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، تم اللہ کے لشکروں کو نہیں جان سکتے، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جی یہ رب الحمدللہ ہے، رب خدا واحد شاہد ہے۔ اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو رب کا معنی ادا کر سکے، یہ تو ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے معنی کر دیا، پالنے والا۔ ورنہ جو لغت کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑا عجیب معنی کیا، انشاء الشیء، یہ رب کا معنی کیا، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ اللہ اکبر۔ کیا معنی؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں ایک چیز کو نیچے سے اٹھانا، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی، زندگی کے جس موڑ پر جس چیز کو ضرورت ہو فراہم کرنا، اسے رب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مہمان کا صحیح احترام کر جائیں، اور بڑے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مہمان کا احترام نہ کریں۔ نہ جانے پھر اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ جو اللہ نے دیا ہے نا، ابھی اس کو محبت اور پیار کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔